اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ملک شام جو ہے، ملک شام کے بارے میں حضور نے فرمایا ملک شام کی جو سرزمین ہے قیامت تک 40 ابدالوں سے خالی نہیں ہوگی، وہاں پر قیامت تک کے لیے 40 ابدال رہیں گے۔ اگر ایک فوت ہو جائے گا اس کی جگہ پر دوسرا آ جائے گا، دوسرا فوت ہو جائے گا اس کی جگہ پر روئے زمین قیامت تک جو ہے ملک شام کی وہ ابدالوں سے فارغ نہیں ہوگی۔ یہ ایک باطنی نیٹ ورک ہے پورا، کہ جس طرح ایک ظاہری نظام ہوتا ہے، ملک کا صدر ہوتا ہے، پھر وزیر اعظم ہوتا ہے، پھر اس کے نیچے پورا ایک محکمہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ باطنی جو نظام چلانے والا سلسلہ ہے یہ بھی ایک پورا جہان ہے، کہ اس کے اندر جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اب میں آگے جا کر بتاؤں گا غوث اعظم کی شان کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جس کو غوث اعظم بناتا ہے، عام زمانے کے اندر اور بھی غوث ہوتے ہیں، ایک غوث ہوتا ہے اور ایک غوث اعظم ہوتا ہے۔ غوث اعظم کا منصب اور ہے اور اس کے نیچے کئی غوث ہو سکتے ہیں۔ جو پہلا راستہ ہے جسے راہ نبوت کہا جاتا ہے، وہاں پر اللہ کے نبی جو ہیں ڈائریکٹ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور جو دوسرا راستہ ہے جس کو راہ ولایت کہا جاتا ہے، اس پر چلنے والے جتنے بھی اولیاء کی جماعت ہیں اس جماعت کا فیض لینے کا انداز کیا ہے؟ ڈائریکٹ وہ اللہ سے فیض نہیں لیتے بلکہ کسی ولی کے ذریعے سے انہیں فیض ملتا ہے۔ ایک ایسا ولی کامل ہوتا ہے کہ اس ولی کامل پر اللہ کے فیضان کا سلسلہ ڈائریکٹ ہوتا ہے، اس ولی پر اللہ کے فیضان کا سلسلہ کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ ہوتا ہے۔ پھر اس ولی کے واسطے کے ساتھ دیگر ولیوں کو جو فیض ملتا ہے وہ ان ولیوں کے مراتب کے اعتبار سے ہے، جتنا فیض لینے کی طاقت ہوتی ہے وہ جس کو غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی رائے ولایت کے اندر سب سے بڑی ڈگری، سب سے بڑا منصب جو ہے وہ غوث اعظم کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے روحانی فیض و برکات غوث اعظم پر وارد ہوتے ہیں، اور غوث اعظم کے ذریعے سے اس وقت کے جتنے بھی ولی ہوتے ہیں انہیں فیض مل رہا ہوتا ہے۔ یہ جو دوسری راہ ہے جس کو راہ ولایت کہا جاتا ہے، اس کے روحانی پیشوا کون ہے؟ آج آپ کو پتہ چلے گا راہ ولایت کے روحانی پیشوا کا نام، کہ جو راہ ولایت ہے اس کے اندر سب سے بڑا منصب جس ولی کو ملتا ہے اس ولی کی شان کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ ولی اپنے تمام نیچے اولیاء کے لیے وسیلہ ہوتا ہے۔ کس چیز کا وسیلہ ہوتا ہے؟ روحانی فیض لینے کے اعتبار سے وسیلہ ہوتا ہے، اور وہی راہ ہدایت کے اندر جس کو اللہ تعالی بغیر واسطے کے فیض دیتا ہے وہ اپنے نیچے جتنے بھی اولیاء ہیں ان کا پیشوا اور امام ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پیشوا اور امام ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں این بزرگواراں حضرت علی مرتضی است، کہتے راہ ولایت کے اندر یہ جو منصب ہے اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو عطا فرمایا ہے۔ کس کو عطا فرمایا ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ وَإِن منصب عظیم الشان بَإِنشَاء تعلق دارد، اور یہ عظیم الشان منصب جو ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اسی منصب کو کہا جاتا ہے غوثیت کبریٰ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جس کو غوثیت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت شیخ مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ منصب اور مقام کس کو عطا فرمایا؟ یہ جزوی فضیلت، یہ کیا عطا فرمائی؟ ایک جزوی فضیلت اللہ تعالیٰ نے مولا علی سرکار کو عطا فرمائی۔ اور آگے فرماتے ہیں یہ فیض ملا کہاں سے ہے؟
آپ فرماتے ہیں دری مقام گویا ہر دو قدم مبارک آ سرور علیہ وعلی الصلاۃ والسلام بر فرق مبارک اوست کرم اللہ تعالی وجہہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوثیت کبریٰ کا جو مقام ملا، کہتے یہ وہ مقام ہے، اس مقام کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں قدم جو ہیں مولا علی سرکار کے سر مبارک پر ہیں، اس پر ہیں۔ حضرت مولا علی کا کیا ہے؟ سر ہے، اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا ہیں؟ دونوں قدم مبارک مولا علی کے سر پر ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف اور مقام کس کو عطا فرمایا؟ حضرت مولا علی کو عطا فرمایا۔ اور آپ فرماتے ہیں وہ حضرت فاطمہ و حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہم دریم مقام با ایشان شریک اند، کہتے یہ مقام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا گیا، جس کو غوثیت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اس مقام کے اندر حضرت سیدہ فاطمہ بھی شامل ہیں، حضرت امام حسن و حسین بھی شامل ہیں۔ طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے اندر آپ اس مقام پر کیا تھے؟ جلوہ گر تھے۔ آپ کے وصال کے بعد پھر یہ مقام کس کی طرف منتقل ہو گیا؟ حضرت امام حسن کی طرف۔ کس کی طرف؟ اور اس مقام کی حالت کے اندر ہوتا کیا ہے کہ ڈائریکٹ فیض جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسی غوث اعظم پر وارد ہوتا ہے۔ یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت کے اندر آپ غوث اعظم تھے۔ آپ کیا تھے؟ غوث اعظم تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا روحانی فیض کا سلسلہ جاری تھا۔ پھر آپ کے ذریعے سے آپ کے دور کے اندر جتنے بھی اولیاء تھے انہیں اپنی اپنی استعداد اور طاقت کے مطابق فیض ملتا رہا۔ اور جب حضرت مولا علی کا وصال ہوا تو یہ غوثیت کبریٰ کا مقام، غوث اعظم کا مقام کس کی طرف منتقل ہو گیا؟ حضرت امام حسن کی طرف منتقل ہوا۔ پھر حضرت امام حسن کے بعد ائمہ اہل بیت اطہار کے 12 امام ہیں۔ کتنے ہیں؟ 12 امام۔ یہ منصب رفیع جو ہے انہی 12 اماموں کے اندر رہا۔ اب میں آپ کو ان 12 اماموں کے نام بھی گنواتا ہوں۔ پہلا نمبر کس کا ہے؟ غوثیت کبریٰ کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت امام حسن، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلے نمبر پر حضرت مولا علی، دوسرے پر حضرت امام حسن، اور تیسرے پر حضرت امام حسین، چوتھے پر حضرت امام زین العابدین، اور پانچویں پر حضرت امام محمد باقر، امام محمد، اور چھٹے پر حضرت امام جعفر الصادق، ساتویں پر حضرت امام موسیٰ کاظم، آٹھویں پر حضرت امام علی موسیٰ رضا، نویں پر حضرت امام محمد تقی، 10ویں پر حضرت امام محمد نقی، 11ویں پر حضرت امام حسن عسکری۔ حضرت امام حسن عسکری، یہ مقام ترتیب وار ائمہ اطہار سے منتقل ہوتا ہوتا کہاں تک پہنچا؟ حضرت امام حسن عسکری تک پہنچا۔ اور یہاں پر حضرت مجدد الفسانی نے ایک اور نئی بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں حضرت امیر قبل از نشا ان سری نیز ملزا ملاز و ملجائے این مقام بوداند، چنانچہ بات از نشات ان سری۔ آپ فرماتے مولا علی کی شان یہ ہے، جس طرح آپ دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، آپ کی جلوہ گری کے بعد آپ کے وقت کے اندر آپ کو جب یہ مقام حاصل تھا، جب آپ کی پیدائش بھی نہیں ہوئی، ابھی تک دنیا بنی بھی نہیں،
اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر یہ مقام مولا علی کو مل چکا تھا. یہ مقام اللہ کے علم میں مولا علی کو مل چکا تھا کہ یہ مقام غوثیت کبریٰ کا مقام حضرت مولا علی کے حوالے کیا جائے گا. اور جب آپ دنیا کے اندر پیدا ہوئے تو اسی مقام کے حال کیا ہیں؟ حضرت مولا علی سرکار ہیں. تو آپ فرماتے ہیں جس کسی کو بھی فیض ملتا ہے قیامت تک جتنے بھی ولی ہیں، تو کس گھرانے سے فیض ملتا ہے؟ حضرت مولا علی سرکار کے گھرانے سے فیض ملتا ہے. کیونکہ یہ پوری چین چلتے چلتے پھر حضور مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری تک یہ غوثیت کبریٰ کا مقام رہا. اور جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، تو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم کو عطا فرما دیا. اتنا بڑا مقام ہے، اس کو کہا جاتا ہے غوثیت کبریٰ. اور جو غوث اعظم ہوتا ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے وہ اپنے دور کے اندر، اور جب تک اس کا یہ منصب ہوتا ہے، جب تک اس کی ڈیوٹی ہے، سب سے پہلے اللہ کے روحانی انوار و تجلیات وہ غوث اعظم لیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وہ غوث اعظم لیتا ہے اور وہی روحانی تجلیات لے کر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے دور کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ولایت عطا فرمانی ہے. اس کی نگاہ ہوتی ہے، یعنی روئے زمین کے چپے چپے کو اپنی جگہ پر بیٹھ کر وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر کتنے ولی ہیں، اس کو پتہ ہے ایران کی سرزمین پر کتنے ولی ہیں، اس کو پتہ ہے یمن کے اندر کتنے اولیاء ہیں. اور ہر ایک کے روحانی مرتبے کو وہ جانتا بھی ہے کہ اس کا روحانی کتنا لیول ہے، روحانی طاقت کتنی ہے. اس طاقت کے اعتبار سے وہ غوث اعظم کیا کرتا ہے، اس کو وہ روحانی فیض جو اللہ سے لیتا ہے آگے وہ اولیاء کے اندر اس کو بانٹتا ہے. پھر آگے اولیاء کیا کرتے ہیں، وہ اولیاء لے کر اسے آگے عوام الناس کے اندر بانٹتے ہیں کہ جس کے نتیجے کے اندر لوگوں کے اندر ہدایت بڑھتی ہے، لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور جو اسلام میں داخل پہلے سے ہیں پھر ان کے عمل کے اندر درستگی آتی ہے، ان کے عقیدے کے اندر مضبوطی آتی ہے. یہ کس کا فیض ہوتا ہے؟ انہی اولیاء کا فیض ہوتا ہے کہ جو غوث اعظم کے وسیلے سے آ رہا ہوتا ہے. اور یہ سارے فیض کا سر چشمہ کون ہے؟ حضرت مولا علی سرکار ہیں. اور مولا علی سرکار کو فیض کہاں سے مل رہا ہے؟ حضور کے قدموں سے مل رہا ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام کے دونوں قدم جو ہیں وہ مولا علی سرکار کے سر پر ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فیض کہاں سے مل رہا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات سے مل رہا ہے. حضور اللہ سے فیض لیتے ہیں اور فیض کو مولا علی کے سپرد کرتے ہیں. مولا علی ترتیب وار وہ فیض جو ہے اپنی اولاد میں سے ائمہ اہل بیت کو ملتا ملتا آج غوثیت کبریٰ کے مقام پر کون فائز ہے؟ اونچی آواز سے بولیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غوث اعظم کہتے ہیں. اور غوث اعظم کی شان ہے کہ اسی کے زیر نگرانی تمام اولیاء ہوتے ہیں، چاہے وہ نقشبندی ہو، چاہے وہ سہروردی ہو، چاہے وہ چشتی ہو. جتنے بھی اولیاء کرام کی قسمیں ہیں وہ غوث اعظم کے زیر سایہ ہوتے ہیں. جس کو ولایت ملتی ہے تو وہ غوث اعظم کی برکت سے ملتی ہے. تو حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں حضرت امام مہدی کے آنے تک یہ مقام کس کے پاس ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت امام حسن عسکری تک 11 امام بنتے ہیں. کتنے امام بنتے ہیں؟ 11. اور حضرت امام مہدی کو شامل کریں تو 12 بن جاتے ہیں. یعنی حضرت مولا علی سے لے کر حضرت امام حسن عسکری تک، پھر حضرت امام عسکری سے لے کر امام مہدی کے درمیان اس مقام پر کون فائز ہے؟
حضرت غوث اعظم جنہیں عبد القادر جیلانی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، آپ اس مقام پر جلوہ گر ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان رفیع عطا فرمائی کہ آپ غوثیت کبریٰ کے مقام پر کیا ہیں؟ جلوہ گر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام جو ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اسی وجہ سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر بھی آپ جائیں، وہ سامنے دیوار پر یہ شعر لکھا ہوا ہے، یہ شعر بھی غوث اعظم نے کہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغربو۔ آپ فرماتے ہیں پہلوں کے سورج غروب ہو گئے لیکن ہمارا سورج جو ہے وہ غروب ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہوگا، اور اس سورج سے مراد یہ دنیا کا سورج نہیں ہے بلکہ اس سورج سے مراد کیا ہے؟ فیض اور ہدایت کا سورج ہے۔ آج بھی آپ میں سے کسی سے پوچھا جائے بغداد شریف کون رہتا ہے، بغداد شریف کس کی سرزمین ہے، بولے تو صحیح، آپ فوراً کہیں گے 11ویں والے پیر کی ہے۔ حالانکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کتنے اولیاء تھے، حضرت جنید بغدادی جیسے لوگ، حضرت سوری سکتی جیسے لوگ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جیسے لوگ، بڑے بڑے لوگ جو ہیں اللہ کے اولیاء وہاں پر جلوہ گر ہیں، لیکن شہر بغداد کو پہچان کس سے ملی ہے؟ حضور غوث اعظم سے ملی ہے۔ تو یہ آپ کے شعر کا مطلب تھا کہ پہلوں کے سورج وہ کیا ہو گئے؟ غروب ہو گئے، لیکن قیامت تک اللہ تعالی ہمارے روحانی فیض و برکات کا سورج جو ہے وہ چمکتا رہے گا، وہ غروب ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ شان اللہ تبارک و تعالی نے کس کو عطا فرمائی؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شان ہے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کو بیان کیا کہ شان اتنی بڑی ہے، ذمہ داریاں کیا ہے۔ آپ نے 33 سال علم دین پڑھایا، کتنا؟ 33 سال علوم دینیاں پڑھائے۔ ہر سال آپ کے مدرسے سے آپ سے جو پڑھ کر طلباء فارغ ہوتے تھے ان کی تعداد 3000 تھی، کتنی؟ تو یہ آپ کا بغیر واسطے کے شاگرد 1 لاکھ بن جاتا ہے۔ ابھی ہفتے کے اندر آپ کی 2 مجلسیں ہوا کرتی تھی، اس کے اندر لوگ آیا کرتے تھے، جمعے کے اندر لوگ شامل ہوتے تھے، وہ الگ ہیں، اگر ان کو شامل کیا جائے تو پھر تو آپ کے شاگردوں کی بہت زیادہ تعداد بن جاتی ہے۔ یہ وہ شاگرد ہیں جنہوں نے غوث اعظم سے ڈائریکٹ علم پڑھا، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 1 لاکھ، اور 33 سال علوم دینیاں پڑھے۔ اور منصب کیا ہے؟ منصب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غوثیت کبریٰ کا مقام عطا فرمایا، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کے اندر حضور غوث پاک کی کرامت کا ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون اپنے بیٹے کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چھوڑ گئی کہ حضور یہ میرا بیٹا ہے، آپ کے پاس رہے گا، آپ سے علم بھی سیکھے گا، آپ سے روحانیت بھی سیکھے گا، آپ اس کو اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ کی یہ برکتوں سے کیا ہو؟ فیض یاب ہو۔ تو وہ بوڑھی عورت چھوڑ گئی، کچھ عرصے کے بعد وہ بوڑھی عورت دوبارہ آئی، تو جب بچے کے حالات دیکھے، بچے کا رنگ جو ہے وہ پیلا پڑا ہوا ہے، چہرے کے اندر زردی ہے، اور بھوک کی وجہ سے وہ لاغر ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، وہ کھا کیا رہا ہے؟ جو کی روٹی کھا رہا ہے۔ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے گئی، آپ کے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ پلیٹ کے اندر دیسی مرغی کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، جس سے اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے کے اندر دیسی مرغی تناول فرمائی ہے۔ اب ماں تھی، ماں کے دل میں آ گیا اور کہنے لگی حضور میں تو آپ کی جناب کے اندر اپنا بیٹا چھوڑ کر گئی تھی، تو وہ خشک روٹیاں کھا رہا ہے اور جناب کے سامنے دیسی مرغی کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرائے، مسکرا کر آپ فرمانے لگے، اس پلیٹ کو آگے کیا، پلیٹ کو آگے کر کے ہڈیوں کے اوپر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر فرمانے لگے
قومی باذن اللہ، اے مرغی اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑی ہو جا۔ اتنا کہا تو وہ مرغی اس پر گوشت چڑھا، گوشت پوست چڑھ کر وہ بالکل زندہ ہو کر آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا اے بوڑھی عورت، جب تیرا بیٹا اس مقام پر پہنچ جائے گا تو جو چاہے گا وہ بھی کھائے گا، جو چاہے گا۔ ابھی اس کا مجاہدہ چل رہا ہے، ابھی اس کا کورس چل رہا ہے، ابھی مجاہدے کے اندر وہ چل رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ ابھی تو وہ پہلی کلاس کے اندر ہے، جب وقت آئے گا انشاءاللہ العزیز پھر اللہ کی بارگاہ سے نعمتوں کی وسعت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی روحانی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا، اللہ اپنی ظاہری نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ غوث اعظم ہیں، اور اس مقام پر جو پہنچے ہیں، اس سے پہلے اگر آپ کے بغداد شریف کے حالات کو دیکھا جائے، علم دین پڑھتے پڑھتے فاقوں کے اندر آپ نے وقت گزارے، آپ نے بھوک کا مجاہدہ کیا، پیاس کا مجاہدہ کیا، اور وہ بھی حالات غوث اعظم کی زندگی کے اندر تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بے ہوش ہو کر گر گیا، مجھے غشی کے دورے پڑنے لگے۔ کس کی وجہ سے؟ بھوک کی وجہ سے، کہ بغداد شریف کے اندر قحط آ گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لوگوں نے سمجھا عبد القادر جیلانی کا وصال ہو گیا ہے، لوگوں نے مجھے مردہ سمجھ کر میرا کفن بھی منگوا لیا، اور جس وقت نہلانے کا وہ تختہ اس پر مجھے ڈالا، اور جس وقت پانی ڈالا تو پانی لگنے کی وجہ سے میں ہوش میں آ گیا۔ لوگ تو مجھے یہ سمجھ چکے تھے کہ عبد القادر کے جسم سے کیا روح پرواز کر گئی ہے۔ اب ابتدائی حالات کیا ہیں؟ ابتدائی حالات ہیں، پھر وہ بھی حالات آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ آپ اپنی روحانی تجلیات کو قصیدہ غوثیہ کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنا راز کسی مردے پر ڈالوں تو اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے۔ تو بندہ اس مقام پر ایسے تو نہیں نہ پہنچتا۔ آج یہ ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے یار مجھے پہلے یہ مقام مل جائے، اس کے لیے پیچھے پورا ایک نصاب ہوتا ہے۔ اس نصاب پر جب بندہ عمل کرتا ہے اور عمل کر کے اپنے نفس کے ساتھ وہ دشمنی اختیار کرتا ہے، صوفیہ کرام فرماتے ہیں یہ جسم اور روح، انسان اسی کا مرکب ہے۔ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، جسم اور روح کا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں جو چیز جسم کو تازہ کرتی ہے، جسم کو موٹا کرتی ہے، جسم کو قوت دیتی ہے، جو چیز وہ روح کو کمزور کر دیتی ہے۔ کیونکہ جسم اور روح آپس میں کیا ہیں؟ ان کا آپس میں نظام جو ہے وہ تضاد والا ہے، کہ جو غذا جسم کو قوت دیتی ہے وہ روح کو کیا کر دے گی؟ کمزور کر دے گی، اور جو چیز روح کو قوت دیتی ہے وہ جسم کو کمزور کر دے گی۔ اب روح کو قوت کیا دیتی ہے؟ بھوک، روزہ، کہ جو بندہ روزے رکھتا ہے اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی روح کے اندر طاقت آتی ہے۔ اور جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو آپ مجھے بتائیں جسم کمزور ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ یہ سال کے اندر ایک مہینہ اگر روزے رکھ لیں، لوگ کہتے ہیں یار روزہ رکھ کے کمزور ہو گیا ہے، لیکن اتنا نہیں پتا کہ اس نے روزہ رکھا ہے، اس کی روح طاقتور ہو گئی ہے، اللہ نے روح کو طاقت دے دی ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہر بندہ مومن کو یہ کورس کروایا ہے، تاکہ بندہ مومن نفلی طور پر روح کو مضبوط کرنا تو الگ ہے، تاکہ یہ سال کے اندر ایک مہینہ جو ہے یہ روح کا کورس تو کرے، تاکہ سال کے 11 مہینے کے اندر ایسی غذاؤں کی وجہ سے اس کی روح کیا ہو چکی ہے؟ کمزور ہو چکی ہے۔ تو لہذا سال کے ایک مہینے کے اندر اس کو کورس کرنا چاہیے، اس کورس کی وجہ سے وہ 11 مہینے کی جو کمزوری ہے اللہ تعالیٰ اس کمزوری کو دور فرما کر اللہ روح کو مضبوطی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جو چیز جسم کو قوت دیتی ہے وہ روح کو کیا کر دیتی ہے؟ کمزور کر دیتی ہے۔ بندہ جتنا کھائے پیے اس کا جسم کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے، جسم موٹا تازہ ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ کھانے پینے کی وجہ سے روح کمزور ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک سسٹم ہے۔
اگر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ کیفیات عطا فرمائے، سب سے بڑا روحانی وظیفہ کیا ہے؟ اگر بندہ چاہتا ہے میری آنکھوں کے اندر قوت آ جائے، میرے ہاتھ کے اندر قوت آ جائے، میری زبان کے اندر قوت آ جائے، تو اس کا نسخہ کیمیا کیا ہے؟ اپنی زبان پر شریعت کا تالا لگا لے، اپنی آنکھوں پر شریعت کا، جن چیزوں کے دیکھنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو دیکھے، اور جن چیزوں کا بولنے کا حکم دیا ہے زبان وہ بولے، جن سے منع کیا ہے، یا آپ کو میں کہتا ہوں آپ 40 دن تو بہت دور کی بات ہے، کم از کم آپ 3 دن یہ کورس کر کے دیکھیں، 3 دن اپنے پورے اعضاء کو شریعت کے مطابق چلائیں، اپنی آنکھ کو آزاد نہ چھوڑیں، اپنی آنکھوں کو شریعت کے قید خانے میں قید کر دیں کہ میری آنکھ وہ دیکھے گی جس کا حکم شریعت نے فرمایا، میری زبان وہ بولے گی جس کا شریعت نے۔ اب کوئی دوست آگے پاس آ کر بیٹھ گیا اور آ کر وہ کسی کی غیبت کرنے لگا، اب کتنا مشکل ہے کہ آپ اس کا ساتھ سہارا نہ بنے۔ اگر وہ کسی کی غیبت کر رہا ہے آپ اس کو منع کر دیں، اور اگر منع نہیں کر سکتے آپ بے توجہی کا اظہار کریں۔ اسی طرح کان جو ہیں وہ چیزیں نہ سنیں جس سے شریعت نے منع کرا۔ آپ 3 دن یہ کام کر کے دیکھیں، آپ کو اپنے جسم کے اندر روحانی طاقت محسوس ہوگی۔ تو جن اولیاء نے یہ کام کیے، ایسے ہوتے نہیں، نبی علیہ السلام فرماتے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندہ ولی کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، وہ میرے انوار و تجلیات کے نور سے دیکھتا ہے۔ پھر اس کے نزدیک، قریب اور بعید کا سفر ختم ہو جاتا ہے، بیٹھا اپنے مقام پر ہوتا ہے، کائنات کی طرف اس طرح غور کرتا ہے، اس کے درمیان یہ پردے نہیں ہوتے، وہ دلوں کی چھپی باتوں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ کیوں؟ اس کا دیکھنا اپنا دیکھنا، اور جب تک انسان اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے اس کی نظر جو ہے دیوار کے پیچھے جاتی نہیں ہے، اور جب بندہ اپنی آنکھ سے نہ دیکھے بلکہ اپنے رب تعالیٰ کے نور کی آنکھ اس سے دیکھے، پھر درمیان میں جتنی بھی رکاوٹیں ساری دور ہو جاتی ہیں۔ اگر انسان آسمانوں کی طرف دیکھے، آسمانوں کی طرف نگاہ اتنی اڑتی ہے اللہ کے عرش پر پہنچ جاتی ہے، اور اگر بندہ زمین کی طرف نگاہ کرے اتنی نیچے جاتی ہے کہ تحت الثری تک اس کی آنکھیں چلے جاتی ہیں۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اپنے پورے جسم کو شریعت کے قید خانے میں کیا کرنا پڑے گا؟ قید کرنا پڑے گا، پھر جا کر اللہ تعالیٰ اس جسم کو طاقت دے گا۔ پھر روح کی طاقت کے ساتھ جسم کی طاقت بھی کیا ہو جائے گی؟ شامل ہو جائے گی۔ پھر وہی بندہ جب اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے گا، ہاتھ نیچے بھی نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس ولی کی دعا کو شرف قبول عطا فرما دے گا۔ تو پیارے دوستو، انشاءاللہ العزیز بقیہ اگلے جمعۃ المبارک کے اندر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کی سیرت کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔